السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب محترم سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم کو، آپ کو اور دنیا کی تمام مخلوق کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا،
وہ رب جس نے ہم کو انسان کی شکل عطا کی، اس اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا، اسلام کی دولت سے نوازا، اور اس کے باوجود ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی اور ہم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو، بے شمار پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع ہے کہ ہم اپنے اندر آخرت کی فکر کیسے پیدا کریں۔ آج انسان دنیا کی محبت میں آخرت سے غافل ہے، تو آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ آخرت کی فکر کیا ہے؟ ہمارا دل کیسے گوارا کرے گا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں؟ اسی کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم تو مجھے صحیح بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وفات پا رہے ہیں، یعنی دنیا کے اندر لوگ نہ جانے کتنے لوگ روز پیدا ہو رہے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو اس بات میں کسی کو شک اور اختلاف نہیں ہے کہ ہر آنے والا یہاں سے جا رہا ہے کسی کو شک؟ یہ بات طے ہے کہ جو آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، ایماندار ہو، بے ایمان ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کیسی بھی زندگی گزارتا ہو، محلوں میں رہتا ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو، اچھے کھانے کھاتا ہو، کیسے بھی حالت میں رہتا ہو، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا، کسی کو اس سے جائے فرار نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ لوگوں یہ موت ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسی گھونٹ ہے جس سے ہر نفس کو پینا ہے، جس گھونٹ کو ہر نفس کو پینا ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا اس سے، کسی کو اس سے نجات نہیں ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا باب ہے، ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسا گھر ہے جس میں ہر نفس کو داخل ہونا ہے، جس میں ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔ کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو موت سے جائے فرار نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ موت طے ہے، موت طے شدہ ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آخر ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے اور دنیا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سامعین کرام، اس کا سادہ اور سمپل سا جواب ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس نے جو صراط مستقیم ہم کو عطا کیا ہے اس پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے پیدائش کا مقصد بتلایا ہے کہ میری عبادت کرو۔ تو اس کا سادہ جواب کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس نے جو صراط مستقیم دیا ہے، جو صحیح راستہ بتایا ہے، اس پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگیں اور اپنے رب سے روئیں، گڑ گڑائیں، التجا کریں کہ اللہ رب العالمین تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے میرے گناہوں کو بخش دے۔ کیونکہ مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی متعین ہے، محدود ہے، چند لمحے کی زندگی ہے، چند گھڑی کی زندگی ہے، اور یہ کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، لیکن پھر بھی مسلمان موت سے غافل ہے۔
آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا. وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں بتایا, نبی کو, ولی کو, صحابہ کو, تابعین کو, کسی کو نہیں بتایا. صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس اس کا علم ہے. وہ کون سا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة. یہ کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. معلوم ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں معلوم ہے قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ. بارش کب ہوگی, کس حالت میں ہوگی, ہم کہاں ہوں گے, معلوم ہے کسی کو؟ اچانک بارش ہو جاتی ہے, موسم نہ ہو تب بھی بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اور یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی. 4 مہینے سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت, 4 مرحلے سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو بتا دے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اور یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمائے گا, کہاں کمائے گا. وما تدری نفس بأي ارض تموت. اور موضوع کا جو تعلق ہے اسی بات سے ہے. یہ بات کسی کو نہیں معلوم ہے کہ موت اس کی کب آئے گی, کہاں آئے گی, کس حالت میں آئے گی. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ٹائٹینک کی کھوج میں کچھ لوگ گئے تھے, سمندر کی تہ میں گئے تھے نا. ذرا غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مقدر میں موت لکھی تھی کہ سمندر کے نیچے ہوگی, تو انہوں نے 2-2 کروڑ روپے خرچ کر کے اپنی موت کو دعوت دیا تھا اور سمندر کے نیچے گئے تھے. یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے مسلمانوں, یہ بہت بڑی عبرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ تمام واقعات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ موت کا دن وقت مقرر ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ کب آئے گی اور کہاں آئے گی. اور اس دنیا کی زندگی کو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں, اسی دنیا کی محبت اور چاہت میں ہم پوری زندگی اپنی ختم کر دیتے ہیں آخرت سے غافل ہو کے. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار. کہ اے میری قوم, اے قوم کے لوگوں, یہ حیات دنیا متاع فانی ہے. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے, اور باقی رہنے والی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی. باقی رہنے والی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی. اور ہم کو ہمیشہ وہیں رہنا ہے, ہمارا اصل وہی ٹھکانہ ہے. اور ہماری تیاری کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے. دنیا کی محبت, دنیا کی چاہت. آج مسلمان دنیا کو طلب کرنے کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دن رات, اپنی محنت, اپنی کوشش, تمام چیزیں لگا دے رہا ہے. ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ ہم نماز آ کر مسجد میں ادا کر لیں. الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جمعہ میں اتنے لوگ ہیں, کیا ایسے ہی تمام نمازوں میں لوگ موجود رہتے ہیں؟ رہتے ہیں کیا؟ نہیں رہتے ہیں. آج ہم کو دنیا کی محبت ہے, ہمیں آخرت کی فکر بالکل نہیں ہے, آخرت سے ہم غافل ہیں بالکل. اور آدمی جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے, جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں لگا دیتا ہے. تو حاصل کر, ایک دن تو تجھے میرے پاس ہی آنا ہے نا. اور جس دنیا کو ہم ہمیشہ کی سمجھتے ہیں, اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں کو وہ دن یاد دلائیے جس دن میں ان کو اپنے سامنے جمع کروں گا. یہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے, پیش ہوں گے. ان کو یوں محسوس ہوگا, یوں لگے گا کہ دنیا کے اندر ہم چند لمحہ یا چند گھڑی یا چند پل کے لیے زندگی گزارنے کے لیے گئے تھے. یعنی دنیا یہ 60 سال کی زندگی ایک مسلمان کے لیے کیا محسوس ہوگی کہ دنیا میں ہم چند منٹ کے لیے گئے تھے اور یوں ہی ہماری زندگی ختم ہو گئی. اور اللہ آگے کیا فرما رہا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے دنیا میں آئے تھے. ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے دنیا میں آئے تھے, پہچان ہو گئی اور ختم ہو گیا دنیا. اور اللہ آگے کیا فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کا انکار کر دیا, وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ, کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کو جن لوگوں نے انکار کر دیا, اللہ رب العالمین ان کے بارے میں خبر رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کو اس کا بدلہ ضرور دے گا. یعنی انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی, یہ بات طے ہے.
اچھا ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر بڑے مالدار آئے, شہرت یافتہ, دولت, شہرت, پیسہ, تمام چیزیں ان کے پاس تھی. فرعون, حامان, شداد, قارون, نہ جانے کیسے کیسے لوگ دنیا کے اندر آئے, لیکن کسی کے مال نے, کسی کی دولت نے, کسی کی شہرت نے, کسی کی اولاد نے, کسی چیز نے کسی انسان کو فائدہ دیا نہیں, فائدہ پہنچایا. آج ہم جس محبت میں غافل ہیں, آج ہم جس چیز کی محبت میں غافل ہیں, آج ہم آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں, وہ چیز انسان کو فائدہ دے رہی ہے؟ بالکل نہیں. انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اور انسان یہ بھی جانتا ہے, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کافر جو ہوتا ہے وہ موت کا تو اقرار کرتا ہے, لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا اس کا انکار کرتا ہے, اس کو نہیں مانتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی ثم لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك علی اللہ یسیرا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کافروں کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے, بلکہ ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں گے, ضرور بھی ضرور زندہ کریں گے. اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ جو لوگ غافل ہیں نا, جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا, ان کے لیے آیت دلیل ہے. اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمارے عملوں کا حساب ہوگا. ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. جو لوگ آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر گیا, ہمارا جسم, ہماری ہڈیاں گل گئیں, سڑ گئیں اور مٹی ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, تو ایک انسان کو اللہ رب العالمین کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ اب ذرا سوچو کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور دیا ہے, وہی انسان جب کسی چیز کو پہلی مرتبہ بناتا ہے, ایجاد کرتا ہے, کوئی بھی میکینیکل ہے یا کوئی بھی میکینیکل انجینئر ہے, کوئی بھی سائنسدان ہے, وہ جب کسی چیز کو پہلی مرتبہ بناتا ہے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ کسی راستے پر پہلی مرتبہ جا رہے ہوں, آپ کسی سفر پر ہوں اور پہلی مرتبہ اس راستے پر جا رہے ہوں, اور آپ کو اس راستے کے بارے میں جانکاری نہ ہو تو آپ کے لیے مشکل ہوگی کہ نہیں ہوگی, دشواری ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن جب آپ اسی راستے پر دوبارہ جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, آپ اس چیز کو جان سکے ہیں. اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا, اللہ کے لیے دشواری نہیں ہوئی, اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہوا. تو وہ رب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا, وہ رب کیا انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے, ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا, ہمارے عملوں کا حساب ہوگا, اور اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ دنیا میں ہم نے تم کو کس لیے بھیجا تھا. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں کو آخرت کی بالکل بھی فکر نہیں ہے. مسلمانوں, ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے, یہ ہماری زندگی چند لمحے کی زندگی ہے اور موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے کتنے دوست, احباب, رشتہ دار, گھر اور تمام لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے اس دنیا سے. دیکھا ہم نے نا, بڑے بڑے شہرت یافتہ, بڑے دولت مند لوگ تھے, لیکن جب موت آئی تو انسان کچھ لے گیا دنیا سے؟ کچھ بھی نہیں لے گیا. ہم کہاں کھوئے ہیں؟ معلوم ہے کہ ہماری موت کب آنی ہے؟ نہیں معلوم ہے. پھر کیوں ہم آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم دنیا کی محبت میں غافل ہیں؟ سامعین کرام, آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو سکتی ہے. آخرت کی فکر ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ اور سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں رہیں, اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین وہ کام دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ہم خلوت میں ہوں, جلوت میں ہوں, اندھیرے میں ہوں, اجالے میں ہوں, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, زمین کے نیچے ہوں, آسمان کے اوپر ہوں, اللہ رب العالمین ہمارے تمام عملوں سے باخبر ہے. ہم کوئی بھی کام انجام دیں, ہم کسی بھی غلطی کو کریں, کسی بھی اچھائی کو کریں, کسی برائی کو کریں, ہر اس کام کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا, کیا تجھے نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے. ذرا بتاؤ کہ ہم برائیاں کرنے سے پہلے, ہم گناہ کرنے سے پہلے, ہم چوری کرنے سے پہلے کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے؟
ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اگر ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جائے نا کہ ہم گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, واللہ بتا رہا ہوں کہ گناہ کرنے سے ہم بچ جائیں گے. آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ, ان کا ایک غلام ہے نافع. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ مدینہ کے سفر میں راستے میں تھے, تو اچانک ہم کو بڑی شدت کی بھوک لگی, تکلیف ہوئی, اور ہم نے سوچا کہ لاؤ راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالیں اور آرام کر لیں تھوڑی دیر. اور بڑی شدت کی دھوپ تھی, بڑی تیز دھوپ تھی. انہوں نے جب آرام کرنے کے لیے کسی راستے میں پڑاؤ ڈالی, بیٹھ گئے, تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک بکریوں کا چرواہا تیز دھوپ میں, چلچلاتی دھوپ میں بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے دور سے آ رہا ہے. حضرت عبداللہ نے کہا کہ لاؤ ہم اس کو آزماتے ہیں, کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ایمان میں اللہ رب العالمین سے کون سی محبت, یعنی یہ آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اللہ کا اس کے دل میں ڈر اور خوف ہے کہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جب وہ ہمارے سامنے آیا تو ہم نے کہا کہ اے بکریوں کے چرواہے, تو ایک کام کر, ان میں سے ایک بکریاں مجھے دے دے, اور ہم اس بکریوں کو کاٹ کر یہاں بنائیں گے, کھائیں گے, تو ہمارے ساتھ کھا لینا. اس نے کہا کہ اے میرے سردار, اے میرے ساتھی, یہ بکریاں میری نہیں ہیں, لی غنمی, یہ میری نہیں ہیں, ہذا سیدی, یہ میرے سردار کی بکریاں ہیں. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں اصرار کر رہا ہوں, میں زبردستی کر رہا ہوں کہ تم ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو اور تم بھی ساتھ میں کھا لینا. پھر اس نے وہی جواب دیا. وہ کہتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ کہا کہ تیرا مالک کیا دیکھ رہا ہے, یہاں سے جہاں بھی ہوگا تیرا مالک وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے, یا تو ایک بکری اگر مجھے دے دے گا تو تیرے مالک کو خبر ہو جائے گی. اس کا بڑا پیارا جواب. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے جواب نے میرے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اس کا جواب تھا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ, اگر میرا مالک, میرا سردار نہیں دیکھ رہا ہے تو فَأَيْنَ اللَّهُ, پھر اللہ کہاں ہے, پھر اللہ کا, یعنی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس آدمی کے جواب نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا, اور اس غلام کو اس کے اس الفاظ نے اسے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں گیا اس کے مالک کے پاس, اس سے ان بکریوں کو خرید کر آزاد کر دیا, اور اس غلام کو بھی آزاد کر دیا, اور اس بکری کو اسی چرواہے کو دے دیا. ہم نے غور کیا کہ اس کے دل میں ایمان کیسا ایمان, کتنا مضبوط ایمان تھا. اس کے دل میں اللہ کا ڈر کیسا تھا. وہ بیچ دیتا اگر بکری کو تو کوئی دیکھ لیتا, لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا تھا. مسلمانوں, ہمارے دل میں جب یہ بات ہوگی, یہ خیال ہوگا کہ ہم ہر حال میں کہیں بھی ہوں اللہ رب العالمین ہمارے عملوں سے باخبر ہے, ہم کو دیکھ رہا ہے, تو ہم گناہ کرنے سے بچیں گے, اور ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ رات کے وقت اپنے غلام کے اسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں مکہ کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے, مکہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے. اور اچانک ایک رات دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹی تو دودھ میں پانی ملا دے. حضرت عمر نے کہا, کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں. بچی کہتی کہ امی جان تم نے نہیں سنا کہ حضرت عمر نے اپنے منادی سے, اعلان کرنے والے سے کہلوایا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا بند کر دو. حضرت عمر نے جب سنا یہ بات تو انہوں نے کہا اپنے غلام سے اس گھر پر نشان لگا دو اور صبح ہم آ کر دیکھیں گے. حضرت عمر نے صبح اسلم کو بھیجا, وہ گئے اور دیکھ کر آئے. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو ان کے گھر پر کوئی مرد ہے. پتہ لگایا تو لگا کہ ان کے گھر میں ایک ماں ہے جو بیوہ ہے, اور اس کی بچی ہے جو کنواری, اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. حضرت عمر نے اپنے 3 بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اس کی ایمانداری یہ ہے کہ اگر تیرا باپ اس لائق ہوتا کہ وہ شادی کر سکتا, شادی کی خواہش رکھتا, تو عمر اس لڑکی سے پہلے شادی کر لیتا. اس کی ایمانداری, اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف دیکھو. مسلمانوں, ہمارے دل میں کیا ڈر اور خوف ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کا جذبہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. آج ہم غافل ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر تقوی, اللہ رب العالمین کا ڈر ہو, خوف ہو, تو ہم آخرت کی فکر کریں گے. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, کہ تم جب سفر پر نکلو تو سفر خرچ لے لیا کرو, اور سب سے بہتر توشہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, ہر حال میں, ہر جگہ, کہیں بھی ہو, کسی بھی حالت میں ہو, اللہ سے ڈرتے رہیں. اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتے رہیں. یہ چیز ایسی ہے نا کہ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر رہی. جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو دنیا کی محبت اس کے دل میں رہے گی. بھئی اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا کمانے سے, دنیا کو حاصل کرنے سے, یا دنیا کی محبت سے منع نہیں کیا ہے, لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ تم آخرت کی فکر کرو, آخرت سے محبت کرو, اس کی تیاری کرو. اور ہمیں جانا ہی ہے
وہیں پہ جب ہم کو معلوم ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیشہ ہم کو وہاں رہنا ہے تو ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ ہمارے دل میں آخرت کی فکر کی تیسری چیز کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا. اور یہ کیسا ہوگا؟ ہمارے یہاں جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے نا تو ہم کو وہاں جانا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے. اس کو دیکھنے سے ہمارے دل میں موت کی وہ فکر پیدا ہوگی, ہمارے دل میں یہاں سے جانے کی فکر پیدا ہوگی, اور ہم کو قبر پر جانا چاہیے. وہاں سے بھی ہمارے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی. ہم وہاں جب دیکھیں گے کسی کی وفات ہو جاتی ہے اور جب ہم وہاں جاتے ہیں نا تو ہمارے دل میں ایک طریقے سے دہشت پیدا ہوتی ہے, ہمارے دل میں ایک طریقے سے ڈر پیدا ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے کہ ہم کو یہیں جانا ہے, ہم کو بھی دنیا چھوڑ کر یہیں قبر میں آنا ہے اور یہیں ہم کو دفن کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت, لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. دنیا کی لذت, دنیا کی محبت, دنیا کی چاہت, اس تمام چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کہ تم دنیا کی لذتوں یعنی توڑ دینے والی چیز کو, موت کو کثرت سے یاد کرو. جب آدمی موت کو یاد کرے گا تو اس کے دل میں دنیا کی محبت بالکل باقی نہیں رہے گی, یعنی اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کرنا. قبروں کی زیارت کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. اللہ کے نبی نے پہلے منع کیا تھا, لیکن پھر بعد میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم قبروں کی زیارت کرو, اس سے تمہارے دل میں وہاں جانے کی چاہت پیدا ہوگی, اللہ رب العالمین سے ملاقات کی چاہت پیدا ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیتکم عن زیارات القبور الا فزوروها, کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کا حکم دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے, آنکھوں سے خشیت کے آنسو بہاتی ہے اور موت کی یاد دلاتی ہے. جب ہم قبروں پر جائیں گے, وہاں دیکھیں گے کہ میرا بھائی, میرا رشتہ دار, میرا باپ, میرا قریبی اس مٹی کے اندر دفن ہے, تو مسلمانوں ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ جس طریقے سے وہ چلے گئے ہم کو بھی یہاں سے جانا ہے. اور جب ہم یہ بات لے کر جئیں گے دنیا کے اندر تو ہمارے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی. پانچویں چیز, ہمارے دل میں دنیا کی محبت جو ہے نا, اسی نے آخرت کی فکر سے غافل کر دیا ہے. آج دنیا کی محبت میں ایک انسان اس قدر مگن ہے کہ اس نے آخرت کی فکر کو بالکل بھلا دیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, کہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. وہ سفر پر نکلتا ہے, جہاں اس کو پڑاؤ ملتا ہے درخت کے نیچے وہ سایہ اختیار کر کے وہیں اپنا سو جاتا ہے, آرام کرتا ہے, پھر سفر پر نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارو, غریب کی طرح زندگی گزارو. اور یہ دنیا ہمارے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا تو ہم کو کامیابی مل گئی. بالکل نہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یہ بات یاد رکھو مسلمانوں کہ کامیاب وہ نہیں ہے جس نے دولت اور شہرت حاصل کر لیا, بلکہ کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے آزادی مل گئی اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جس کو اللہ رب العالمین نے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا. اور اس دنیا کی محبت کو ہم سمجھتے ہیں عارضی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت, دنیا کا مقام اور دنیا کا مرتبہ اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی, سمجھتے ہو مچھر کا پر ایک معمولی سا, ایک ہلکا سا پتلا سا چیز ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہوتی تو دنیا کے اندر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کی اجازت نہیں دیتا. اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے. یہ اللہ رب العالمین کو دنیا اگر تھوڑی سی بھی عزیز ہوتی, تھوڑی سی بھی محبوب ہوتی تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کی اجازت نہیں دیتا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے, یہ دنیا ہمیشہ کی ہے. کہاں کھوئے ہیں, کس غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کب ہماری آنکھیں کھلیں گی, کب ہم رب کی طرف آئیں گے, رب کی طرف رجوع کریں گے, اپنے سر کو رب کے سامنے ٹیکیں گے اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. ہمارے پاس وقت ہے, اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے, قوت دی ہے, ہمارے پاس مہلت ہے, تمام چیزیں ہیں, اللہ نے ہم کو ہاتھ پاؤں تمام نعمتیں عطا کی ہیں. مسلمانوں اللہ کی عبادت کرو, اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو, اللہ رب العالمین سے مانگو, گڑ گڑاؤ, اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ دنیا سے جانا ہے. اگر یہ فکر ہمارے ذہن کے اندر ہوگی, ہمارے دل کے اندر ہوگی, تو ہم دنیا کی محبت سے زیادہ آخرت کی فکر کریں گے. اور ایک چیز, آخری چیز بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ دنیا کی محبت, یہ دنیا کی
یعنی آخرت کی فکر ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، جب ہم علماء کے بیانات کو سنیں گے، جب ہم علماء کے بیانات سے یہ باتیں یہ تمام چیزیں حاصل کریں گے، تب ہم کو معلوم ہوگا کہ آخرت کی فکر کیا ہے اور ہم کو دنیا سے کیوں جانا ہے، آخرت کی فکر کیوں کرنی چاہیے۔ مرنے کے بعد جو سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر کی منزل ہے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر سے گزرتے نا تو اتنا روتے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو جاتی، بھیگ جاتی۔ ان سے پوچھا جاتا کہ عثمان تم اتنا کیوں روتے ہو، تمہارے آنکھوں سے اتنے آنسو کیوں جاری ہوتے ہیں؟ حضرت عثمان کا بڑا پیارا جواب کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قبر کی جو منزل ہے نا بڑی مشکل ہے، بڑی کٹھن ہے۔ قبر میں زمین دبوچتی ہے انسان کو، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ جب آدمی قبر کی منزل کو پار لے گا تو وہ کامیاب ہو گیا، یعنی پار کر لے گا تو اسے کامیابی مل گئی، اور جسے قبر کے اندر کامیابی نہ ملی، 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکا، اس کی آخرت تباہ و برباد ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی ہمیشہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت زیادہ روتے تھے، اور ان کے وہ لوگ بھی انسان ہی تھے نا، ان کے اندر بھی دنیا کی محبت تھی نا، لیکن دنیا سے کہیں زیادہ محبت آخرت اور اس کی فکر کی تھی۔ ان کے پاس بھی مال و دولت تھی، شہرت تھا، وہ لوگ بھی بڑے بڑے مالدار تھے، یعنی بڑے بڑے عہدے کے مالک تھے۔ حضرت عثمان، حضرت عمر، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر وقت کے گورنر تھے، لیکن جب ان کے پاس کوئی آتا تھا ملنے تو معلوم یوں ہوتا تھا کہ ایک سادہ سا انسان ہے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق کے پاس کوئی آدمی آیا ملنے کے لیے، تو اس نے سوچا کہ وہ ایک ایسا بھائی وقت کا گورنر اتنا بڑا مالک ہے، وہ کسی عہدے اور منصب پر یا کسی منچ پر بیٹھتا ہوگا وہ، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ باغ میں ٹہل رہے ہیں، وہ ایک عام مسافر کی طرح زندگی گزارتے ہیں، تو اس کو دنگ رہے گا انسان کہ وقت کا گورنر اور دنیا سے اس قدر غافل ہے۔ مسلمانوں، ہمارے پاس وقت ہے ابھی بھی، ہم آخرت کی فکر کریں، موت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ نے ہمارے پاس وقت دیا ہے۔ آج جن کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے یا جو مجبور ہیں، بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا تھا نا، لاک ڈاؤن کے وقت ہم نے دیکھا جب مسجدیں بند کر دی گئی تھیں تو لوگ نماز پڑھنے کے لیے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اور مسجدوں میں آنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ مہیا ہے، اللہ نے تمام نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے باوجود آج مسلمان غافل ہے۔ ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے رو، گڑ گڑاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، آخرت کی فکر کرو۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام اور ایمان پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔